ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں سے اقلیت دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے۔ اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس سنہرے دور سے ہی مل سکتی ہیں جو 8ویں صدی کے وسط سے لے کر سن 1258 تک پھیلا ہوا ہے، جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں طے ہوتی تھی۔ اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا۔ ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، طب اور ایجوکیشن کے میدان میں سینٹر فار ایکسیلنس کا درجہ حاصل تھا۔ اس دور میں نہ صرف علمیت کا اعلیٰ معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی۔ اندلس یا اسلامی ہسپانیہ بھی، جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا ہوا۔ یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن میں ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور احادیث مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ قرآن کے اصول و ضوابط پر کس طرح روزمرہ زندگی میں عمل کیا جانا ہے۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی سنہرے دور کی جس شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری، یا صرف امام بخاری۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی 7000 سے زائد احادیث درج ہیں جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں۔ حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی، بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں میں ہوتی ہے۔ یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کی سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالمگیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی۔ امام بخاری 9ویں صدی عیسوی کے آغاز میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے۔ بخارا اور سمرقند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کے مرکز، شاہراہ ریشم کے اہم مراکز اور علم و تہذیب کے پلتے پھولتے گہوارے تھے۔ بخارا صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسی شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کی انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئی تھیں۔ اس زمانے کی پدر شاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی۔ اس چیز کا بظاہر کمسن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پا اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ ان کے بچپن کا ان کی بعد کے کام پر بھی نمایاں اثر نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے سماجی انصاف اور کمیونٹی کے تصور پر بہت زور دیا، جیسا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں بھی واضح ہے۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب وہ 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کی غالباً برسوں محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا۔ اس سفر میں ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں، دمشق اور بغداد کے قدیم شہر تک لے گیا۔ یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 سال پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی، دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے۔ امام بخاری پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ ان کی باقی زندگی اس بات کو یقینی بنانے میں گزری کہ اسلام کی ہمدردی، بقائے باہمی مساوات اور سماجی انصاف جیسی حقیقی اقدار پیغمبر اسلام کے الفاظ
اور اعمال کے ذریعے دنیا تک پہنچیں۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا، وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زائد علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زائد احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں 7275 احادیث شامل کی گئی ہیں، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں۔ امام بخاری صرف علم و حکمت کی لائبریریوں میں نظر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ وہ مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھاتے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ایمان کے جذبے سے سماجی بہتری کا کام ان کا ماڈل تھا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جو معاشرے اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں اٹھاتا۔ امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے، وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے جو احادیث جمع کی ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہیں۔ امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، خیرات دینے سے اونچا ہے، اور وہ ہے 2 لوگوں میں دوستی کروانا۔ امام بخاری سے ایک اور سبق حاصل ہوتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ انہوں نے احادیث بیان کی کہ ایک شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، وہ بچوں سے ہمدردی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک اور غلط فہمی صنفی مساوات کے معاملے میں ہے۔ امام بخاری کے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا یا لڑکی ہونے پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کے پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریعات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کو پسماندگی کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو۔ اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سکھ گروہوں سے لے کر مسیحی مذہبی سینٹ اگسٹن تک، جنہوں نے 4 اور 5ویں صدی میں اچھی مسیحی زندگی کے قواعد وضع کیے تھے، امام بخاری کی طرح کے لوگ دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ حق کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے مختلف مذاہب کی بنیاد رکھنے والی ہستیوں کا پیغام جدید دنیا تک پہنچتا ہے، جس کی آج اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس وقت ضرورت تھی۔